بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ قیامت وہ عظیم حقیقت ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قیامت کا تصور انسان کو غفلت سے بیدار کرتا ہے، دلوں میں خوف خدا پیدا کرتا ہے اور اعمال کی اصلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں قیامت کے حالات، اس کی نشانیاں اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بیان اسی مقصد کے تحت ترتیب وار میں آپ کو سناؤں گی تاکہ دلوں میں آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو۔ قیامت کا مفہوم قیامت کے لغوی معنی ہے کھڑا ہونا، اٹھ کھڑا ہونا۔ شرعی اصطلاح میں قیامت اس دن کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دن حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، یعنی وہ دن جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قیامت پر ایمان لانا ایمان مفصل کا حصہ ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے وہ دارالاسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قیامت کا یقین انسان کو نیکی کی طرف راغب اور برائی سے دور رکھتا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہ ظلم، دھوکہ اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت اللہ تعالیٰ کا وہ حتمی وعدہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا، مگر اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ کسی بڑے واقعے سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ بندے ہوش میں آ جائیں، توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ قیامت کی نشانیاں دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہیں، چھوٹی اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ آہستہ آہستہ پھیلتی ہیں اور کچھ ایک وقت میں ظاہر ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے اکثر نشانیاں آج ہمارے معاشرے میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ علماء دنیا سے اٹھتے جائیں گے۔ لوگ دین کو بغیر علم کے سمجھنے لگیں گے اور ہر شخص اپنی رائے کو دین بنا لے گا۔ امانت میں خیانت اور لوگ امانت کو معمولی چیز سمجھنے لگیں گے۔ وعدہ توڑے جائیں گے، ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ نبی کریم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ والدین کی نافرمانی، اولاد اپنے والدین کی بات ماننے کی بجائے ان پر چیخنے لگے گی، ان کو بوجھ سمجھے گی، مگر ماں باپ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ دینا عام ہو جائے گا۔ وقت میں برکت کا اٹھ جانا، لوگ شکایت کریں گے کہ دن اور سال بہت جلدی گزر رہے ہیں، کام زیادہ اور وقت کم محسوس ہوتا ہے، حالانکہ گھڑیاں وہی ہوں گی مگر برکت ختم ہو چکی ہوگی۔ فتنوں کا عام ہو جانا، ہر طرف فتنہ ہوگا، عقیدے کا فتنہ، مال کا فتنہ، شہوت کا فتنہ، اقتدار کا فتنہ۔ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ قتل و غارت کا عام ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قتل عام ہوگا۔ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ زنا، فحاشی اور بے حیائی، سود کا عام ہونا، جھوٹ اور دھوکے کا رواج، مساجد کا آباد ہونا مگر ہدایت سے خالی۔ مساجد خوبصورت ہوں گی مگر نمازوں کے دلوں میں خشوع نہیں ہوگا، نمازیں عادت بن جائیں گی۔ بڑی نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی۔ جب یہ نشانیاں شروع ہوں گی تو ایک کے بعد ایک تیزی سے ظاہر ہوگی اور اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، زمین میں دھس جانا، دھواں، آگ کا نکلنا، یمن کی طرف سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی۔
یہ نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے۔ عقل مند وہ ہیں جو قیامت آنے سے پہلے اپنی قیامت کی تیاری کر لے۔ نماز، توبہ، صدقہ، حسن اخلاق اور حقوق العباد ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے والا بنا، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔